محترم سامعین، اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ یہ ایسا سوال ہے جو کبھی کبھار ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب ایمان کی آزمائش ہو جاتی ہے اور بندہ اس آزمائش میں پورا اتر جاتا ہے۔ گویا مدد سے پہلے آزمائش ہوتی ہے۔ اس لیے ایک پکا اور سچا مسلمان کبھی حالات سے نہ گھبراتا ہے، نہ پریشان ہوتا ہے اور نہ مایوس ہوتا ہے، بلکہ ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ قرآن نے ہمیں سمجھایا، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کہنے لگے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ جب بندے ایمان اور عمل صالح سے آراستہ ہوتے ہیں تو آزمائش کے بعد مدد ملتی ہی ہے، چاہے تعداد میں کم ہوں اور اسباب سے تہی دامن ہوں۔ نبیوں کا اسوہ اور پوری اسلامی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ آئیے ہم ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں نبیوں کی زندگی اور اسلامی تاریخ پر۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ کو اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا، اپنے رب پر اعتماد میں کوئی کمی نہیں آئی، حالانکہ پورا ملک ان کا دشمن تھا اور وہ اکیلے تھے، پھر بھی نہ پریشان ہوئے اور نہ ہی ہمت ہاری، بلکہ آپ نے صرف اتنا کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس وقت کیا ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے بارش یا ہوا بھیجی کہ آگ کو بجھا دے؟ نہیں، بلکہ اللہ پاک نے معجزہ ظاہر فرمایا، آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، جب فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے تو اپنی قوم کو لے کر نکلے۔ سامنے سمندر تھا، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھا کر رہا تھا، بنو اسرائیل پریشان ہیں، کہتے ہیں انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ ایسی نازک صورتحال میں بھی موسیٰ علیہ السلام گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کامل یقین کے ساتھ کہتے ہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے جو میری رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ سمندر میں لاٹھی ماریں۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر میں لاٹھی مارتے ہیں، سمندر میں راستہ نکل جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے ساتھ نکل جاتے ہیں اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت اسی سمندر میں غرقاب کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے کبھی حالات سے مایوس نہیں ہوتے، ہاں پلاننگ کرتے ہیں، گھبراتے نہیں۔ ساری انسانیت کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ ہجرت کا موقع ہے، آپ یار غار کے ساتھ غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، تدبیر اختیار کرتے ہیں، بچاؤ کے اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے۔ جب قریش آپ کا پیچھا کرتے کرتے غار کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں تو صدیق کی بے چینی بڑھنے لگتی ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر انہوں نے اپنے پیر کے نیچے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر امید ہو کر فرمایا، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر ان دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہر جگہ دشمنوں کی سازشوں سے بچایا۔ محترم سامعین، مسلمان کبھی پریشان نہیں ہوتے، چاہے ان کی تعداد معمولی ہو، کیونکہ انہیں غلبہ ایمان کی بنیاد پر ملتا ہے۔ جنگ یرموک میں صحابہ کرام صف آرا ہیں، رومی فوج اپنے بادشاہ ہرقل کے پاس آتی ہے۔ ہرقل رومی فوج سے پوچھتا ہے، اس قوم کے بارے میں بتاؤ
جن سے تمہاری ابھی جنگ چل رہی ہے، کیا وہ تمہارے ہی جیسے انسان نہیں ہیں؟ رومی فوج نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، وہ ہمارے ہی جیسے انسان ہیں۔ ہرقل نے کہا کیا تمہاری تعداد زیادہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ان کے مقابلہ میں ہماری تعداد کئی گنا زیادہ ہے۔ ہرقل نے پوچھا پھر تم کیوں شکست کھا جاتے ہو اور وہ کیوں فتح یاب ہو جاتے ہیں؟ ان کے ایک بزرگ نے جواب دیا وہ ہمیں شکست دے دیتے ہیں اس لیے کہ وہ راتوں میں قیام کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، بھلے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں اور آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، جبکہ ہم شراب پیتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، وعدہ شکنی کرتے ہیں، حق مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والے کاموں سے روکتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ہرقل نے کہا اس نے بالکل سچی بات کہی۔ تاریخ الٹ کے دیکھیے مسلمانوں نے مدائن پر فتح کیسے پایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی لشکر کے ساتھ دریا کے کنارے پر ہیں، ایرانیوں سے مقابلہ تھا، اسلامی فوج کے بیچ میں دریا حائل ہے، دشمن نے ساری کشتیاں توڑ دی ہیں۔ فوج کی سپہ سالار کی بہادری دیکھیے کہ موج زن سمندر میں انہوں نے اپنے گھوڑے ڈال دیے، ان کی دیکھا دیکھی فوج کے سارے افراد سمندر میں اپنے اپنے گھوڑے لے کر کود گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر پار کر گئے۔ جب ایرانیوں نے دیکھا تو کہنے لگے دیو آمدند، دیو آمدند، دیو آ گئے، دیو آ گئے، اور مدائن کو خالی کر دیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ محترم سامعین، مدد آنے سے پہلے آزمائش ہوتی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر ساری جنگوں میں مسلمانوں کو آسانی سے غلبہ مل جاتا تو آزمائش کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ مسلمانوں کے غلبہ کو دیکھ کر دنیا کے لوگ اسلام قبول کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ سے کبھی مسلمانوں کو فتح نصیب فرماتا ہے اور کبھی شکست سے دوچار کرتا ہے، لیکن انجام کار ہمیشہ مسلمانوں کے حق میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو غلبہ ملا تھا اور جنگ احد میں مسلمانوں کو بھاری قیمت چکانی پڑی تھی۔ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ رجیع کے حادثہ میں 70 صحابہ جو قاری تھے شہید کر دیے گئے، یہاں تک کہ وقت بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غلبہ نصیب فرمایا اور مکہ فتح ہوا۔ محترم سامعین، بسا اوقات مسلمانوں کی مدد روک دی جاتی ہے اور ان پر ان کے دشمنوں کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب وہ کتاب و سنت سے دور ہو جاتے ہیں اور اسلام کی صحیح تعلیمات سے ان کی زندگی خالی ہو جاتی ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے، جب امت پر غفلت طاری ہو جاتی ہے تو اسے بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس پر مسلط کر دیتا ہے جو اس پر ظلم کرتے ہیں، اس کی غیرت کو جگاتے ہیں، اس کے تشخص کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالآخر امت جاگ جاتی ہے، دین کی طرف پلٹ آتی ہے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت پر اکٹھا ہو جاتی ہے، پھر اپنے حقوق کی آواز اٹھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ نصیب فرماتا ہے۔ جی ہاں، مسلمانوں کو مدد تب ملتی ہے جب وہ ایک ہوتے ہیں، ان کی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے، جب وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ بسا اوقات مدد میں تاخیر ہوتی ہے تاکہ عذاب سہتے سہتے اور پریشانی جھیلتے جھیلتے امت کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جائے اور اس کا یقین اللہ کی ذات پر پختہ ہو جائے کہ اس کے علاوہ اور کوئی ہماری پریشانی کو دور نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ سمجھیں کہ مدد تب ملتی ہے جب ہم اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں، اپنے دین سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، تم ہی سربلند رہو گے اگر ایمان والے رہے۔